صالح انقلاب برپا کرنے کے حوالے سے حضرت مولانا کی شخصیت نمایاں ہے۔ 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، حضرت مولانا کے کیا کارنامے ہیں فتح پور کی سرزمین پر، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا۔ یقین مانیں حضرت مولانا کی شخصیت فتح پور کی سرزمین پہ آنے سے پہلے فتح پور کا حال کیا تھا اور آنے کے بعد کیا حال ہے، دیکھیے گا کہ ظلم کی دھوپ جب جب بڑی ہو گئی، کہیں ایک دفعہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ظلم کی دھوپ جب جب کڑی ہو گئی، چھاؤں رحمت کی اس دم بڑی ہو گئی۔ ظلم کی دھوپ جب جب کڑی ہو گئی، چھاؤں رحمت کی اس دم بڑی ہو گئی، اور آئے مولانا حبیب میدان میں جب تو اچھے اچھوں کی کھٹیا کھڑی ہو گئی، تو اچھے اچھوں کی کھٹیا کھڑی ہو گئی۔ آئیے دوستو، میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ دوسرے اور مقرر خصوصی کے طور پر حضرت مولانا مفتی محمد نجیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش گزار ہوں آپ تشریف لائیں اور یہاں بیٹھی ہوئی مخلص سامعین کی سماعتوں کو اپنے خوبصورت خطاب سے محظوظ و مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وظير له ولا مشير له ولا معين له وصل على خاتم الأنبياء فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا جنگ اترا، ستے چہروں پر نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میرے نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان جیسی عظیم دولت عطا فرمائی ہے اور اپنے آخری نبی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ایمان بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ ایمان جتنا قیمتی ہے اتنے ہی زیادہ اس کے اچکے اور چور زیادہ ہوتے ہیں۔ جو چیز زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کے چور بھی ہوا کرتے ہیں، اسی چیز کو چرانا چاہتے ہیں جو قیمتی ہوتی ہے۔ ہمارا ایمان بہت قیمتی ہے، اس کے چور بھی اسی انداز سے گھوم رہے ہیں، الگ الگ ڈھنگ سے گھوم رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک چیز سیکھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے، اپنی بیویوں کو، بیوہ اور بچوں کو یتیم کرنے والے صحابہ کرام۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے صحابہ کرام کا لوگ نام لے لیتے تھے تو ان کو اگر منبر پر کھڑے ہوتے تقریر کر رہے ہوتے تھے تو ان کو وہاں سے اتار کر کے ان کو مارا جاتا تھا۔ آج ایک صاحب کا فون آیا، وہ تذکرہ کرنے لگے، کہنے لگے آپ کے فتح پور کے اندر جلوس نکلتا ہے مدح صحابہ کا، آپ لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا آپ کو نہیں معلوم جلوس مدح صحابہ کیا ہے؟ اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جلوس مدح صحابہ بدعت ہے۔ یاد رکھیے گا، جلوس مدح صحابہ جو نکلتا ہے اس کی اہمیت کا اندازہ تب ہوگا جب جلوس نہیں بلکہ عام طور سے جس طرح سے پہلے صحابہ اکرام کا نام لینے پر ان کو نیچے اتار کر کے مارا جاتا تھا علماء کو کہ آپ نے صحابی کا نام کیوں لے لیا، ان کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا صرف اس وجہ سے تم نے حضرت ابو بکر کا نام کیوں لیا، عمر کا نام کیوں لیا، عثمان کا نام کیوں لیا، اس لیے مارا جاتا تھا کہ نواب لوگوں کی حکومت تھی، ان کی حکمرانی چلتی تھی، کوئی سنی مسلمان اور اس طرح سے صحابہ اکرام کا نام نہیں لے سکتا تھا، روکا جاتا تھا۔ ایک وقت آیا ہے کہ مولانا عبدالشکور فاروقی رحمت اللہ علیہ نے تحریک مدح صحابہ شروع کی اور اس کے بعد
یہ پتہ چلا کہ شیعہ کون ہے اور سنی کون ہے، اس سے پہلے پتہ نہیں چلتا تھا، سب ایک ہی میں ملے ہوئے تھے، سب نکال رہے ہیں، عید میلاد النبی منا رہے ہیں۔ آپ یاد رکھیے گا، عید میلاد النبی ہمارا نہیں ہے، جلوس مدح صحابہ ہے۔ عید میلاد النبی آپ کو معلوم ہے، عید صرف دو ہے، تیسری کوئی عید ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ان کے یہاں عیدیں ہو تو ہوتی رہے، عید غدیر ہو، بہت ساری عیدیں ہیں، وہ عیدیں منائیں۔ ہمارے یہاں صرف دو عید ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عیدیں منائی ہیں، تمام صحابہ اکرام نے دو عیدیں منائی ہیں، ہم وہ عیدیں منانے والے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، ہم صحابہ اکرام سے محبت کرنے والے ہیں، ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے خود محبت کا طریقہ سکھایا اور بتایا ہے۔ اللہ رب العزت نے، آپ کو معلوم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آقا مدنی اس دنیا کے اندر موجود تھے، قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، اگر ذرہ برابر کوئی صحابہ اکرام کی شان میں ذرہ برابر گستاخی کر دیتا، گستاخی کا ارادہ ہوتا یا نہ ہوتا، گستاخی محسوس ہو جاتی، فوراً سات آسمانوں سے رب العالمین بول پڑتے، قرآن کی آیتیں نازل ہوتا تھی، سورتیں نازل ہو جاتی، قرآن بول پڑ رہا ہے، رب العالمین بول رہے ہیں، صحابہ اکرام کی اگر توہین ہو جائے، آج قرآن کی آیتیں نازل نہیں ہوں گی، آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے یہاں پر، آج ہم اور آپ موجود ہیں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اگر کوئی صحابہ کو برا کہے، صحابہ کو گالیاں بکے، صحابہ کے اوپر تبرہ کرے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم علی اعلان جھنڈا لے کر کے میدان میں آ جائیں۔ ہم گلیوں میں اگر تم صحابہ اکرام کو برا کہو گے، صحابہ اکرام کو گالیاں دو گے، صحابہ اکرام کے اوپر تبرہ پڑھو گے، ہم علی اعلان صحابہ اکرام کی تعریف کریں گے، صحابہ اکرام کے نام کا نعرہ لگائیں گے، حضور سے عقیدت کا اظہار کریں گے۔ تم اگر نفرت کا اظہار کرتے ہو، ہم محبت کا اظہار کریں گے۔ اگر اس محبت کے اظہار کو، صحابہ کے نام لینے کو اگر کسی کو برا لگتا ہے تو وہ ہٹ جائے سامنے سے، جو حق ہے، سچ ہے، آئینہ اس کو دکھائے گا، اور جو حق اور سچ بات ہے وہ کہی جائے گی۔ صحابہ اکرام کی تعریف اللہ رب العزت کرے، ہم کیوں صحابہ کی تعریف نہ کریں؟ رب العالمین نے صحابہ کی تعریف کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے، ہم اسی طریقے پر عمل کرنے والے ہیں۔ آج قرآن کی آیتیں نازل نہیں ہوگی، آج صحابہ اکرام کی اگر کوئی برائی کرے اور تبرہ کرے، ہم تعریف کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہم صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلیں گے، ہم گلی گلی گھومیں گے، ہم صحابہ اکرام کی تعریف کریں گے۔ جس انداز سے تم صحابہ کی برائی کرو گے، ہم اسی انداز سے صحابہ کی تعریف کریں گے۔ تم گلیوں میں گھوم کر کے صحابہ اکرام کے اوپر تبرہ پڑھو اور ہم بیٹھے رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم تو سنت اللہ پر عمل کرنے والے ہیں، جب صحابہ اکرام کو کوئی برا کہے تو رب العالمین خاموش نہ رہا، آج اگر صحابہ اکرام کو برا کہے تو ہم خاموش نہیں رہیں گے، ہم آئیں گے علی اعلان صحابہ اکرام کی تعریف کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ناموس صحابہ، عظمت صحابہ، مفتی محمد نجیب صاحب قاسمی زندہ باد۔ آپ کو معلوم ہے صحابہ اکرام ہمارے سروں کے تاج، صحابہ اکرام تو اس لائق ہیں کہ جو ان کے قدموں میں، ان کے پیروں کے اوپر جو دھول لگی ہوئی ہو، اس کا ہم سرما بنانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ صحابہ اکرام جو حضور کے اوپر کوئی کیچڑ اچھالے، ایک نابینا صحابی ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے، لیکن محبت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کسی نے کہا کہ فلاں شخص ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ حضور کی توہین کرتا ہے، حضور کو گالیاں دیتا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اچھا، حضور کو گالیاں دیتا ہے، میں اس کو انجام تک پہنچاتا ہوں۔ وہ چل دیتے ہیں، مدینے سے نکلتے ہیں، مدینے سے کافی فاصلے پر اس کا گھر تھا، اس یہودی کا جو حضور کو برا کہتا تھا اور گالیاں دیتا تھا۔ وہ نابینا صحابی وہاں پہنچتے ہیں،
پہنچتے پہنچتے شام ہو جاتی ہے، گیٹ بند ہو چکا ہے محل کا. وہ نابینا صحابی پہنچتے ہیں کہ ہمیں بادشاہ سے ملنا ہے، ملاقات کرا دی جائے. جو وہاں پر دربان کھڑے ہوئے تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی مانگنے والا ہے، یہ شاید کچھ پیسے کے چکر میں آیا ہے، چلو اس کو جانے دو اندر. جب اندر گئے پھر پوچھا کہ بادشاہ کہاں ملیں گے. لوگوں نے بتایا کہ وہ اوپر جا چکے ہیں اور کمرے میں بیٹھے تاش کھیل رہے ہوں گے. کچھ دیر کھیلنے کے بعد پھر وہ سو جائیں گے، ابھی آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی ہے. انہوں نے پوچھ لیا کس طرف جینا ہے، لوگوں نے بتا دیا. وہ انتظار کرتے رہے. جب رات کا سناٹا ہوا اس زینے سے آہستہ آہستہ چڑھتے ہیں، ان سیڑھیوں سے چڑھ کر کے اوپر پہنچتے ہیں. کیا ان کے دل کے اندر ڈر نہیں ہوگا کہ مجھے نظر نہیں آتا ہے، دیکھنے والے دیکھ لیں گے اور مجھے شہید کر دیں گے، مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے اس دنیا سے ختم کر دیا جائے گا. ضرور وہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ مجھے دیکھنے والے ہیں، مجھے شہید کر سکتے ہیں، شہید کریں تو کر دیں، لیکن حضور کی توہین کرنے والا ہے، اس لیے ہم جائیں گے. حضور کو گالیاں دینے والا ہے، ہم اس کو دنیا سے ختم کر دیں گے. وہ جاتے ہیں، دروازے کے پاس کھڑے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. جب بادشاہ کے سونے کی آواز آ رہی ہے، جب خراٹے لینے کی آواز آنے لگی، اندازہ کیا کہ بادشاہ اس جگہ پر لیٹا ہوا ہے. جا کے اندازے سے حملہ کیا، یہاں تک کہ بادشاہ کو قتل کر دیا. وہاں سے باہر نکلے، شور ہوا کہ بادشاہ کو کسی نے قتل کر دیا. جب شور ہوا، انہوں نے شور کی آواز سنی، سوچا اب تو لوگ چاروں طرف سے دوڑیں گے اور تلاش کریں گے کہ بادشاہ کو کس نے قتل کیا ہے، اب تو ہم پکڑے جائیں گے. انہوں نے جو دیوار تھی، جو فصیل تھی محل کی، اس دیوار کے اوپر چلے اور دیوار کے اوپر چلنے کے بعد جب زیادہ آوازیں سنی تو دیوار سے نیچے چھلانگ لگا دی. جب نیچے گرے آپ کے پیر ٹوٹ گئے ہیں، پیر ٹوٹے ہوئے ہیں. اسی حال میں گھسٹ کر کس طرح سے مدینہ المنورہ حضور کے پاس مسجد نبوی پہنچتے ہیں. جب مسجد نبوی پہنچتے ہیں، نماز پڑھ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی جا کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور ایک کنارے بیٹھ جاتے ہیں. جا کر کے حضور کے پاس نہیں کھڑے ہوئے کہ آقا جو تمہیں گالیاں دے رہا تھا، جو تمہیں برا کہہ رہا تھا، میں نے اس کا بدلہ لے لیا ہے، آقا آپ خوش ہو جاؤ، یہ نہیں کہا. بلکہ جا کر کے ایک کنارے بیٹھ گئے. حضور نے جب دیکھا کہ وہ صحابی نظر نہیں آ رہے ہیں، کسی سے پوچھا وہ کہاں ہے، پتہ چلا مسجد کے کونے میں اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں. اس صحابی کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل کر کے گئے ہیں، ان صحابی کو اپنے سینے سے لگایا ہے اور ان کو دعائیں دی ہیں. یہ ہے اس انداز سے حضور سے محبت کرنے والے. وہ صحابی بھی ہیں حضور سے محبت کرنے والے کہ آپ کو معلوم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگ نکلی ہوئی ہوتی تھی 20 کے سر میں، لیکن وہ صحابی کے گھنگریلے بال تھے اور چاہتے تھے کہ میری بھی مانگ اسی طرح نکل آئے جس طرح حضور کا سر ہے، اسی طرح کا میرا سر ہو جائے. حضور سے محبت تھی، حضور سے سچی عقیدت تھی، اس لیے وہ چاہ رہے تھے کہ میرا سر بھی حضور جیسا ہو جائے. یہ ان کی کوشش تھی، لیکن مانگ نہیں نکل رہی تھی. انہوں نے ایک دن ایک لوہے کی سریا کو آگ میں گرم کیا، خوب تپایا. جب وہ لال ہو گئی اس کو اٹھایا اور اپنے سر پر رکھا. ان کے بال جلے، بال جلنے کے بعد کھال جلی. کیا بیتی ہوگی ان کے دل پر، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن اس تکلیف کو کیوں برداشت کر رہے تھے؟ حضور سے محبت تھی، حضور سے سچی عقیدت تھی. حضور کے سر جیسا میرا سر ہو جائے، حضور کے لباس جیسا میرا لباس ہو جائے، حضور جیسے میرے اخلاق ہو جائے، جس طرح حضور گفتگو کرتے ہیں وہی انداز ہو جائے. یہ حضور سے سچی محبت کرنے والے ہو. آج ہم بھی حضور سے محبت کا دعویٰ کریں اور لیکن حضور کے طریقے سے ہمیں نفرت ہو، حضور کے طریقے سے ہمیں عداوت ہو. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم حضور سے سچی محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے ہیں. ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں. ہمارا لباس صحابہ کرام جیسا ہو، ہمارا مزاج حضور جیسا ہو، ہمارے چلنے اور پھرنے کا انداز، تجارت کا انداز حضور جیسا ہو جائے تو دیکھنے والے یہ سمجھ جائیں یہ حضور سے محبت کرنے والا ہے. ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں، ہم حضور سے عقیدت رکھنے والے ہیں، بلکہ دیکھنے والا یہ سمجھ جائے یہ حضور سے محبت کرنے والا ہے.
یاد رکھنا ہم چاہے جلوس مدح صحابہ کے طرح سے نکل کر کے گلی گلی میں صحابہ اکرام کا نام لیتے ہو، صحابہ اکرام کی تعریف کرتے ہو، یہ جلسوں کے اندر ہم صحابہ اکرام کا نام لیتے ہو اور ان سے محبت کا اظہار کرتے ہو، ہم اسی انداز سے محبت کا اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس انداز سے تم صحابہ اکرام سے نفرت کا کام کرتے ہو، اس سے کہیں آگے بڑھ کر کے ہم صحابہ سے محبت کا اظہار کریں گے۔ اور یاد رکھنا صحابہ اکرام کا نام ہم لیتے ہیں اور لیتے رہیں گے جب تک زندہ رہیں گے، صحابہ اکرام کی تعریف کرتے رہیں گے، حضور کے جانثاروں کی تعریف کرتے رہیں گے۔ کیوں نہ کریں؟ حضور کی صحابہ کی تعریف رب العالمین نے کی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اگر ہم نہ کریں، ان کو معیار حق نہ مانے، تو یاد رکھیے گا یہ قرآن جو ہم کو ملا ہے یہ صحابہ اکرام سے ملا ہے، یہ دین ہمیں صحابہ اکرام سے ملا ہے۔ اگر صحابہ اکرام کی تعریف نہیں کرتے، صحابہ اکرام کو معیار حق نہیں مانتے، تو ہم مسلمان باقی نہیں رہتے، ہمارا قرآن باقی نہیں رہتا، ہمارا اسلام باقی نہیں رہتا، ہماری احادیث باقی نہیں رہتی۔ حدیث ہم نے کہاں سے سنی؟ حدیث ہمیں صحابہ اکرام سے ملی، قرآن ہمیں صحابہ اکرام سے ملا، دین ہمیں صحابہ اکرام سے ملا۔ آج یہ جو آپ اور ہمارے سروں پہ ٹوپیاں نظر آ رہی ہے، یہ صحابہ اکرام کی بدولت ہے، ہمارے چہروں پر داڑھیاں نظر آ رہی ہیں، یہ صحابہ اکرام کی بدولت ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر صحابہ اکرام نہ ہوتے تو یہ دین ہم تک نہ پہنچتا۔ صحابہ اکرام کی ہم تعریف کریں گے، اگر کسی کو برا لگتا ہے تو رکھتا رہے، ہم صحابہ کے ہر حال میں تعریف کریں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، چمگادڑ کو دن کی روشنی خراب لگتی ہے، جب سورج نکلتا ہے وہ پیڑ میں الٹا لٹک جاتا ہے، وہ باہر اڑتا نہیں ہے۔ کیوں؟ سورج نکلا ہے، سورج کی روشنی سے اسے نفرت ہے، عداوت ہے، سورج کی روشنی اسے اچھی نہیں لگتی۔ اسی طرح سے اگر کسی کو سورج کی روشنی اچھی نہ لگے، کسی کو صحابہ اکرام کی تعریف اچھی نہ لگے، وہ بیٹھا رہے اپنے گھر میں، ہم صحابہ اکرام کی تعریف کریں گے۔ ہم تو ان کو چمگادڑ سمجھتے ہیں جو صحابہ اکرام کے نام کی تعریف اچھی نہیں لگتی۔ یاد رکھیے گا جو لوگ چڑھنے والے ہیں وہ چڑھتے رہیں، سورج نکل کر رہے گا، چمگادڑ لٹکتا رہے، لاکھ روشنی کی برائی کرتا رہے، لیکن سورج اپنے وقت پر نکلے گا، اپنے وقت پر غروب ہوگا۔ لوگوں کو نفرت ہو، برا لگے لگتا رہے، ان کو مرچی لگے لگتی رہے، ان کے پیٹ میں درد ہوتی رہے، ہم تو تمام صحابہ اکرام کی تعریف کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہم تو حضرت علی کو بھی مانتے ہیں، حضرت عمر کو بھی مانتے ہیں، حضرت عثمان کو بھی مانتے ہیں، حضرت ابو بکر کو بھی مانتے ہیں، اور حضرت حسنین کو بھی مانتے ہیں، تمام صحابہ اکرام کو مانتے ہیں، اور تمام صحابہ اکرام کو ہم اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، تمام صحابہ اکرام کی ہم عظمت کرتے ہیں، ہم ان کی توہین نہیں کرتے ہیں۔ توہین تم کرو، تمہارے یہاں توہین ہوگی، ہمارے یہاں توہین نہیں ہے۔ ہم سب کی عزت کرنے والے ہیں، سب کا احترام کرنے والے ہیں، جو حضور کا احترام کرنے والے ہیں، حضور کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ آپ کے درمیان میں بڑی تعداد میں شعراء اکرام موجود ہیں، اور صرف یہی نہیں، بہت سے معیاری شاعر، بہت ہی مشہور اور معتبر شاعر، دل خیر آبادی جیسی شخصیات ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ میں زیادہ دیر آپ سے مخاطب نہ ہوں، چند منٹ جو مجھے یاد آئی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو صحابہ اکرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔